نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب و سنت کی دعوت سن رہے ہیں۔ اس عنوان پہ میں اور آپ اکٹھے ہیں۔ اعتراض ہے اس عنوان کے اوپر کچھ لوگوں کو کہ آپ اسے عقیدے کا مسئلہ کیوں بناتے ہیں اور اس نام پر آپ ربوے سے جڑے ہوئے لوگ شہر قادیان سے وابستہ افراد مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے پیچھے چلنے والے اس کے پیروکار، وجہ کیا ہے کہ پاکستان کا آئین ان لوگوں کو کافر قرار دیتا ہے جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کافر بھی اگر کلمہ پڑھنا چاہے تو اسلام اسے جگہ دیتا ہے، موقع دیتا ہے، رجوع کرنا چاہے، لوٹنا چاہے تو اس کے لیے راستے، دروازے کھلے رکھتا ہے۔ پھر یہ لوگ جب ان کا کاموں کی کے اندر یہ دعویٰ ہے، فریاد ہے، شکوہ ہے کہ جناب آپ مسلمان آپس میں بھی تو اختلاف رکھتے ہیں، فقہ جعفری، فقہ حنفی، مالکی و شافعی، حنبلی و زیدی، مسائل کا ایک لمبا چوڑا اختلاف آپس میں رکھتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، مسلمانوں کا گروہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا آپ لوگوں سے اختلاف نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم بھی قرآن کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، حدیث کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اور ان کے موجودہ خلیفہ مجاز نے باقاعدہ طور پہ اپنوں کو یہ بات سمجھا رکھی کہ جناب ہمیں کافر کہتے ہو جی، تمہارا آئین کافر کہتا ہے جی، تمہارا مذہب و مسلک کافر بولتا ہے جی، تو کافر اگر مسلمان ہونا چاہے تو کیا ہے؟ کلمہ۔ لو جی ہم کلمہ پڑھ دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اب ہمیں مسلمان مان لیجئے۔ تو ہمارا نوجوان آج کا سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا، قرآن و سنت سے انجان، حقائق سے ناواقف، شہر کاموگی میں قرب الجوار میں دنیا داری سے وابستہ انسان، ٹریڈ سے، بزنس سے، لین دین سے، منڈیوں سے تعلق رکھنے والا، مال پیسے کی زبان بولنے والا ہم سے شکوہ کرتا ہے
کہ جناب حرج کیا ہے؟ لباس ہم جیسا، وضاقتہ ہمارے جیسی، کیپ بھی سر پہ جنا رکھی ہوئی ہے، گلے میں کرتا ڈالا ہوا ہے، نیچے پاجامہ اور شلوار ہے، پاؤں میں چپل ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، اور قبلہ بھی ان کا وہی ہے جو ہمارا ہے۔ ہماری مسجد تو ان کی بھی عبادت گاہ ایسی، ہم نماز میں قیام کریں تو وہ ہمارے ہم قیام، رکوع ہم بھی کرتے ہیں، رکوع وہ بھی کرتے ہیں، سجدے میں ہم جاتے ہیں تو سجدے میں وہ بھی جاتے ہیں، تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں تو وہ بھی بیٹھتے ہیں، انگلی ہم ہلاتے ہیں تو وہ بھی ہلاتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں، جناب حج عمرہ ہم کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جب ایک ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ہم بھی مانیں وہ بھی مانیں، تو پھر آپ اور ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ جبکہ اختلاف صرف پورے قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے ایک ٹکڑے کا ہے، وہ بھی پوری آیت کا نہیں۔ حضرات یہ مجھے یاد ہے، اسی منڈی میں اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی۔ آج کا یہ عنوان میرے اپنوں کے لیے ہے، دوسرا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور رکھتا ہے۔ وہ اپنے ظاہری شکل و صورت کو سانپ جیسا بڑا نرم، ملائم، حسین و جمیل کر کے پیش کرتا ہے، لیکن نہیں، نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ یہ اندر کتنا زہریلا ہے، دکھانے کا کیا ہے، کھانے کا کیا ہے، بتانے کا کیا ہے، کرنے کا کیا ہے، لکھنے کا کیا ہے، پڑھنے کا کیا ہے، ظاہر کا کیا ہے، باطن کا کیا ہے، اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے، اور بغل میں چھری کیسے ہے، منہ سے رام رام کیسے ہے، زبان پہ مسلمان مسلمان مسلمان، اور اندر یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا صرف ایک ویزے اور ایک لڑکی کی مار ہے، $1 کی مار ہے، یہ تیرا میرا معیار رکھا گیا۔ آئیے میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، دنیا دار لوگوں سے مخاطب ہوں، پیغمبر کے وفادار کلمہ پڑھنے والے، پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگ، شہری ماحول یا دیہاتی ماحول کے لوگ، سرکاری آفسز میں بیٹھنے والے یا اپنی جاب، اپنے کام، اپنی دکانوں میں بیٹھنے والے، منڈی اور بازار میں چھابڑی لگانے والے یا ریڑی لگانے والے یا بڑی اونچی عالی شان بلڈنگوں میں بیٹھنے والے، تجارتی پلازوں میں ٹریڈ بزنس کام کرنے والے، بڑے بڑے مالز میں اپنے سیٹ اپ کو چلانے والے، آج سب سے مخاطب ہوں کہ میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، ماں، آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ کے صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جناب حرج کیا ہے، شیزان لے لیں، میٹھی ہے۔ یہودیوں کے بھی تو مشروبات پیتے ہیں نا، کوک چل رہی ہے، پیپسی چل رہی ہے، اگر ان کا پانی نیکسٹ پی لیا یا نیکسٹ گولا لے لیا تو کیا ہوگا؟ شیزان کا کیچپ کھا لیا تو کیا ہوگا؟ فلاں ان کی آئٹم لے لی تو کیا ہوگا؟ ہم دیگر لوگوں کے ذریعے بھی تو اپنے کوریئرز باہر بھیجتے ہیں، TCS کرواتے ہیں، اگر ان والی کمپنی کے تھرو سے بھی کچھ بھیج دیا تو حرج کیا ہے؟ سنیے جناب، یہودی نے آج تک کلیم نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہے، عیسائی کلیم نہیں کرتا کہ مسلمان ہے، دیگر مذاہب، فرقے، جماعتیں، گروہ وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن مسئلہ کب بنتا ہے کہ ایک آدمی نئی نبوت بھی جاری کر دے، نیا سیٹ اپ بھی جاری کرے، پرانے سیٹ اپ کو غلط بھی بولے اور پھر کلیم کرے کہ میں مسلمان بھی ہوں، تو نہیں، دو پہلو ہیں۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھرتا ہے تو مرتد ہے، اگر کوئی خاندانی طور پہ جنم ہی اسی گھر میں لیتا ہے اور اسی سیٹ اپ میں رہتا ہے تو پھر یہ کافر ہے۔ کیوں ہم نہیں کہتے؟ یہ جملے دل پہ لکھ لے،
اچھی طرح یاد کر لیں اور اپنے یاروں تک پہنچائیں. وہ لوگ چپ نہیں رہتے، جہاں موقع ملتا ہے ڈنگ مارتے ہیں، اور آپ کی پیغمبر سے بے وفائی کی امید رکھتے ہیں. اور ہم ایک پکوڑے کی خاطر، 2 لقموں کی خاطر، کسی ایک ہاٹ پاٹ پہ اکٹھا ہونے کی خاطر، کسی پوائنٹ پہ 2 لقمے لگانے کی خاطر، یا جو ہے چند چیزوں کو لے کے پیسہ مال ٹکا سنبھال کے رکھیں اپنی ساری حوریں. میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کی لگی ہوئی خاک پر بھی بے وفائی کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ میرے نوجوان کو علم ہونا چاہیے. ساری دنیا کے ویزے لا کے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں، جوتے کی نوک پہ میں یہاں کی خشک روٹی کھا لوں گا، دال کھا لوں گا، پیغمبر سے بے وفائی کروں؟ کہا تھا جب محبوب ناراض ہوئے نا 3 لوگوں سے، ان میں سے ایک ہستی یار بلانا چھوڑ گئے، بیوی گھر چھوڑ گئی، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، محبوب نے جو ہے وہ اپنا تعلق ہٹا لیا، تب خیر نے بلایا تھا، سنا ہے کہ تیرا یار تیرا پیر تجھ سے ناراض ہے، تو میرے علاقے میں آ جا، ساری سہولتیں ملے گی. اس وقت ٹھائیں مار کے روئے کہ ایمان کا امتحان پہلے ہی بہت تھا. اپنوں نے رخ موڑ لیے، یاروں نے چہرے موڑ لیے، بیوی نے گھر چھوڑ دیا، ناطے تعلق ٹوٹ گئے. دکھ تھا مگر اتنا نہیں تھا کہ غیر تانا دے رہا ہے، جب تیرے نہیں رہے تو میرے پاس آ جائے. حضرات، ساری دنیا، پورا یورپ، 7 بر اعظم، 249 ملک، 3064 زبانوں کے لولی پاپ اگر کوئی لے کے بیٹھا ہے تو سنبھال کے رکھے. مجھے خشک ٹکڑے تو گوارا ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر کے میں کہیں پیزے کھاؤں، میں جا کر کے برگر کھاؤں، میں دنیا جہان کے جو ہے وہ میٹھے اور سویٹس کو اپنے منہ میں رکھوں، تو اس سے بہتر ہے کہ کہیں بندہ ویسے زہر کھا کے مر جائے. حضرات، گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارا ان سے اختلاف صرف لفظ خاتم پہ نہیں ہے کہ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی مہر ہے. ہر نبی کے پاس نبوت کی مہر ہوتی ہے. آدم کی اپنی مہر، علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی اپنی مہر، اور جناب ادریس علیہ السلام کی اپنی مہر، یوسف و یونس کی اپنی مہر. ہر پیغمبر کو رب نے مہر سے نوازا ہے. تو ہمارے بھی مرزا کی ایک مہر تھی، وہ لگا لیتا تھا. ہم کہتے نہیں، یہ تیری اپنی سوچ. معنوں میں سے ایک معنی لغت میں سے اٹھا کے لینے والا، لیکن اس کی وضاحت جو رب کی کتاب کرے، قرآن کی تفسیر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کرے اور حدیث پاک کرے، اس کا جو معنی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کرے، جو معنی آپ کے اصحاب کرے، جو معنی تابعین تبع تابعین کرے، جس معنی و مفہوم کو محدثین سمجھے، جس کو مفسرین سمجھے، جس کو اہل اللہ اتقیاء و اصفیاء سمجھے، وہ خاتم النبیین، سارے نبیوں کے آخر میں اختتامی نبی، اختتامی نبوت، جس کے بعد نبوت نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ لائے نبی جنس ہے جس نے نبوت کے جنس کو ختم کر دیا. اور اس کا معنی کیا سمجھا میرے نبی کے یاروں نے؟ یہ میرے پیغمبر کی صحابیہ ہیں، سورہ مرسلات پڑھی گئی ہے، رو رہی ہیں، آنسو بہ رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا پیغمبر وفات پا گئے. کہا اس بات پہ رو رہی ہو؟ کہا موت پر حق ہے. جتنے بھی انبیاء آئے رب نے پاس بلایا، میں اس بات پہ نہیں رو رہی، موت پر حق ہے. رو اس بات پہ رہی ہوں کہ آج کے بعد آسمان سے وہی منقطع ہو گئی، وہی منقطع ہو گئی. حضرات، لیکن ان احباب نے ایک بروشر چھاپے ہوئے ہیں لاہور سے،
फैसल आबाद से, इस्लामाबाद से मुख्तलिफ प्रेस, तकरीबन वो फोल्डर्स हैं 3-3 परतों के, 4-4 के, उन पे बड़ा शिकवा किया है कि मुसलमान दोस्तों हमें ये भी बताओ कसूर क्या है, तुम भी अल्लाह को मानो हम भी अल्लाह को माने, तुम रसूल को मानो हम रसूल को माने, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ें, तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहो हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, तुम भी नमाज पढ़ो हम भी नमाज पढ़ें, तुम भी रोज़ा रखो हम भी रोज़ा रखें, तुम तौहीद की बात करो हम तौहीद की बात करें, तुम सुन्नत का तज़किरा करो हम सुन्नत का तज़किरा करें, तुम भी जिक्र अज़कार करो हम भी जिक्र अज़कार करें, तुम अस्तगफिरुल्लाह कहो हम भी अस्तगफिरुल्लाह कहें, तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ो हम भी पढ़ें, तिलावतें तुम भी करो तिलावतें हम भी करें, तुम भी किबला बैतुल्लाह को मानो हम भी किबला बैतुल्लाह को माने। जब सब एक है, रब रसूल एक है, तो फिर हमें सिर्फ खातमन नबीयीन के इख्तिलाफ पे काफिर तुम्हारे मुल्क की पार्लियामेंट ने कैसे कह दिया, कानून और आइन ने कैसे कह दिया, और हमारा नौजवान होता है अच्छा यार ज़्यादती हुई है आप लोगों के साथ, नरम पहलू रखने लगते हैं। हजरात, दुनिया में आपका इतना बड़ा दुश्मन शायद यहूदी ना हो, क्योंकि वो खुल के आता है, ईसाई ना हो बता के आता है, लेकिन तेरी सीटों पे, तेरी जगहों पे, इबादत में, मुनाजात में, किताबत व तहरीर में, तहरीर व तकरीर में, बयान व खिताब में, अल्फाज और जुमलों में, हजरात अकीदे की एक एक बात में, अहकाम और नवाही में, पूरी शरीयत के टाइटल तो मुसलमानों वाले यूज होते हैं, अंदर पैकिंग अपनी होती है। तो फिर कौन जिम्मेदार है? आइए, पहली चीज, दीन में दाखिल होने के लिए कलमा जरूरी है। मुसलमान का और मिर्जाई का कलमा एक नहीं है। सिक्का बंद इस जुमले को लिखे। इनके अपनों ने अपनी तहरीरों में, जो इनकी असली किताबें हैं, जो इनकी डायरियां हैं, जो इनके अखबारात हैं, जो इनके अपनों के खलीफों के खुतबे हैं, वाज़े तौर पे लिखा कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं तो हमें नया कलमा बनाने की ज़रूरत नहीं, कलमा यही पढ़ेंगे, मुसलमानों को धोखा होगा, वो मोहम्मद से मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह समझेंगे और हम इस मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को समझते हैं। और अगर आपको याद हो, उलमा ने मुख्तलिफ जलसों में, खिताबात में उसकी ये हफ़वात बयान की थी कि वो कहता है कि आदम भी मैं, नूह भी मैं, मूसा भी मैं, ईसा भी मैं, अंबिया के नाम लेते 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 आखिर में कहता है मोहम्मद भी मैं नहीं चाहता कि आप कुछ बुरा बोलें, लेकिन जहन में ये बात रखी है कि मेरे महबूब का दावा करे कोई कि मैं मोहम्मद हूं। सोचिए, जिस इंसान की ज़हनी अप्रोच ये हो, हम अपने इलाके में ऐसे बंदे को कमला कहते हैं, तुसी पता नहीं कामू किच की कहिंदे, होर बड़े लफज ने, साईं लोग, झल्ले, कौन जेड़ा ना घर च कवे कि अब्बा भी मैं ते अम्मी भी मैं, बच्चों को कहे कि तुहाडा प्यो भी मैं तो मां भी मैं, दादा भी मैं तो नाना भी मैं, नानी भी मैं तो दादी भी मैं, चाचा भी मैं तो ताया भी मैं, भाई भी मैं तो भैन भी मैं, धी भी मैं तो बुढ़ी भी मैं। क्या कहेंगे आपको उसको? बहरहाल जेड़ा मर्जी ना रखा जे, कुछ बच्चों को घर च ये भी आदत होंदी है, अगर कोई सियासी आदमी कल को दावा करे कि पंजाब का वजीर आला मैं, तो परवेज लाई को तो परेशानी होनी। अगर कोई सिंध का दावा करे वजीर आला मैं, बलोचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, बल्तिस्तान का, आजाद कश्मीर का, कोई तो पूछू यार तू किथों किथों दा है, और कोई दावा करे कि मैं लाहौर का फुलां डिवीजन का सब कुछ बड़ा पुलिस ऑफिसर मैं हूँ, और कुछ नहीं, तो यही उठ के कहे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं हूँ,
تو حرکت میں آئیں گے ادارے کے نہیں آئیں گے؟ وہ میرے بھائی ہمارے اوپر کیوں اعتراض ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جانتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اس نے انبیاء کی نہ صرف توہین کی ہے کہ جب کوئی آدم کا ذکر کرے تو پوری انسانیت کا باپ میں، پہلا نبی نوح میں، آخری پیغمبر محمد بھی میں، اور اس کی حالت یہ ہو دماغی توازن خراب ہو، تو اس کملے کو اور اس کو ماننے والوں کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ ہم سے اتنی محبتیں نہ مانگو، ہم تمہارے اندر کی خبر رکھتے ہیں کہ تمہارا کلمے میں بھی اختلاف ہے۔ دوسری چیز، الحمدللہ ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہوئے، عقیدہ اور ایمان رکھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن تو جو نماز پڑھتا ہے تیری نماز محمد رسول اللہ والی نہیں ہے، وہ مرزا والی ہے۔ ہمارے اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ، اس زکوٰۃ کا ٹائٹل تو نے استعمال کیا، ہم 2.5% مسلمانوں کے امیروں سے لے کے غریبوں کو دینے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ مال میں الگ، جنس میں الگ، کرنسی میں الگ، مویشیوں میں الگ، غلہ جات میں الگ، پوری ڈیٹیل موجود ہے، مگر تو نے اس کا ترجمہ اپنی کتابوں میں یہ کرا ہے کہ اس زکوٰۃ سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ آپ مرزا کی، خلیفے کی مٹھی کو گرم کریں اور اس کا تعاون کریں۔ جناب لکھا آپ کے بڑوں نے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام خشک ہو چکا نہیں ہے، وہ سچا۔ اب اگر کوئی سچا اسلام ہے تو وہ وہی ہے جو مہدی موعود، مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی لے کے آیا ہے۔ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ کیا لے کے آیا وہ؟ جس میں زکوٰۃ بھی اور، جس میں جہاد حرام، جس کے اندر روزہ جو ہے اپنی زبان کو مرزا اور اس کی آل سے روکنے کا نام۔ تیرے نزدیک حج وہ نہیں ہے کہ بیت اللہ جایا جائے، طواف کیا جائے، صفا مروہ کی سعی کی جائے۔ لکھا تو نے کہ قادیان کی طرف آنا اور وہاں اجتماع کرنا یہ بیت اللہ وہاں کے اجتماع سے کہیں افضل اور بہتر ہے، تو تجھے میں مسلمان کیسے مان لوں؟ اسلام کے 5 رکن تیرے مرزا سے جڑے ہوئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹے ہوئے، اور مسلمانوں کا ہمارا ایمان یہ ہے جوانوں، قرآن رب کی کتاب ہے، آسمان سے اتری ہے۔ پوچھنا چاہوں گا پارے کتنے ہیں؟ سارے جانتے ہیں 30۔ سورتیں کتنی ہیں؟ 114۔ مکہ میں کتنی اتری؟ 86۔ مدینہ میں کتنی اتری؟ 28۔ جناب ان میں آیات کتنی ہیں؟ ہمارے موجودہ نسخوں میں 6236۔ ہاں وقف کے رکنے کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہوئے 6666 بھی لکھا، لیکن تیرا قرآن کون سا ہے؟ یہ وہ قرآن ہے جو رب نے اتارا، تنزیل من رب العالمین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، جسے جبریل امین لے کر کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا۔ تیرا قرآن کون سا ہے؟ وہ جی میں قرآن کو مانتا ہوں، یہ قرآن سر کے پہ رکھ کے بھی بولے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا قرآن، اس کا نام ہے کتاب مبین، پارے ہیں 20، آیتیں ہیں جدی جدی، اور یہ وہ ہیں جو مرزا نے لکھی اور گھر بیٹھ کے لکھی قادیان میں، اور رات کے وقت آ کے کہتا ہے کہ اللہ سرخ قلم دوات سے آ کے سائن کر جاتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے۔ قلم رکھے ہوئے تھے الگ الگ، دن کو لکھتا چپ کے، رات کو آ کے چپکے سے سائن مارتا اور کہتا اللہ اتر کے سائن کر گیا ہے۔ اور ویسے ماننے والے جیسا خود تھا ویسے ان کے حالات تھے، اور تسلیم کر کے بیٹھ جاتے۔ اور لکھا ہے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن میں اب ہدایت نہیں ہے۔ یار یہ بات دلوں پہ لکھو، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، پروفیسرز میں، لیکچررز میں، اساتذہ میں، معلمین میں، مدربین میں، انسٹرکٹرز میں
لوگوں تاجروں میں، عامت الناس میں، پڑھے لکھے لوگوں میں کہیں بھی تمہارا شمار ہوتا ہے، ان میں بیٹھ کر کے اس بات کی اویئرنس لوگوں کو دو کہ جب مرزائی قرآن کرے تو اس قرآن سے مراد کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ دھوکہ ہے۔ ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دے گا۔ میں اس موضوع کو کیوں دہرا رہا ہوں؟ حالانکہ میرا آج من تھا کہ میں ختم نبوت کے عنوان پہ میرے محبوب نے جن بتوں کو توڑ کے صفائیاں کر کے جس میں بڑے بڑے بت ہم نے بنائے، پیغمبر نے صرف شرک کے بت نہیں توڑے تھے۔ 21 سال لات کو نہیں چھیڑا، منات کو نہیں چھیڑا، عزا کو کچھ نہیں کہا، ہبل کو کچھ نہیں کہا، نیلا کو کچھ نہیں بولا۔ آپ نے ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، 360 کو انگلی بھی نہیں لگائی۔ 21 سال میرے محبوب نے اسی بیت اللہ کی طرف جب مدینہ ہجرت کی ہے، اس سے پہلے 13 سال اسی بیت اللہ میں اس کے سائے میں نمازیں پڑھی ہیں جس کے اندر 360 بت تھے، اور جب قبلہ تبدیل ہوا ہے 8 سال میرے محبوب نے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جس میں 360 بت تھے۔ ان بتوں کو کچھ نہیں کہا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کہ یہ ظاہری بت، یہ پتھر کے بت، یہ بنائے ہوئے معبودان باطلہ، ان کا بھی صفایا ہو جائے گا، لیکن پہلے اہلا مرحبا حضرات گرامی، ان بتوں کو 21 سال عقیدہ پڑھا کے میرے پیغمبر نے ان ظاہری بتوں کو نہیں چھیڑا، بتایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ جن بتوں کو توڑا تھا ان میں سب سے پہلا بت وہ فرقوں کا تھا، مذاہب کا تھا، ادیان باطلہ کا تھا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ جو تم نے دنیا میں 4200 فرقے بنا لیے ہیں، یہ سب صرف ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ 33 کروڑ الہ بنانے والوں، ہند کو اس پہ چلانے والوں، غلط ہو تم۔ اس کے بعد جس بت کو توڑا تھا نا، کمال تھا وہ، کیا کہا؟ آخری بت پاش کیا میرے محبوب نے، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد، آدم مٹی سے بنائے گئے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر۔ رٹے تو لگا لیے، یاد تو کر لیے، ترجمے تو پڑھا دیے، کتابوں میں لکھ دیا، لیکن یہ بت آج تک باقی تو باقی وہابی بھی نہیں توڑ سکے، اللہ شاذ و ناظر من رحم ربی۔ کیا ہے وہ بت؟ برادری کا بت، شکل کا بت، نسل کا بت، اصل کا بت، حسب کا بت۔ اسی سیدوں نے بار رشتہ نہیں کری تھی، کیا بات ہے، تیرے پیغمبر نے بت توڑ کے رکھ دیا تھا جب سیدہ زینب بنت جاش کو جناب زید کے ساتھ شادی کروا دی تھی، توڑ کے رکھا اس بت کو۔ صحیح کہا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ، کمال جملہ لکھا جس نے بھی لکھا، شادی کرنی ہو تو برادری دیکھو، خون لینا ہوئے تو پھر نہیں، جڑا مرضی لگ جائے۔ لاجواب لکھا۔ حضرات، توڑنا کہنا بڑا آسان ہے، پوج پوج کے مر گئے، مٹ گئے، لیکن توڑ نہ سکے۔ پہلی مرتبہ 89 میں جب یہ حدیث پڑھی تھی، بڑی سسٹر کی شادی اپنی فیملی میں ہو چکی تھی، امی جی کو جا کے کہا، ابو جی کو کہا، کہنے لگے پوت جٹ ہو کے کداں دیاں گلاں کرنا ہے، رشتے بار کریں گے۔ میں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہرحال جیسے بیت اللہ کے بت توڑے تھے ویسے اس بت کو بھی توڑا تھا، چل ویکھ لینے آ تیریاں دیساں۔ الحمدللہ 3 بہنیں 5 بھائی، ایک بہن کی شادی پہلے ہو چکی جو میری ہوش میں ہوئی،
ہم نے کبھی برادری کو بت بنا کے نہیں دیکھا. جہاں رشتہ اچھا ملا اللہ تیری سپرد، اور رب نے کبھی ناکامی نہیں دی ہے. توڑے تو صحیح، وطن کا بت مار گیا ہم کو. برادریوں کے بت پہ میں نے ایگریکلچر یونیورسٹی میں جو جنگیں دیکھی شاید آپ نے محسوس کی ہوں. وہ تنظیمیں، وہ یونینز، وہ طلبہ، وہ لڑنے والے، وہ مرنے والے، دین اور فرقوں کے نام پہ ہماری جماعتیں، لڑائیاں، یہ بت کب ٹوٹیں گے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سب پڑھتے ہیں، وَلَا تَفَرَّقُوا سبھی کہتے ہیں، لیکن ختم نبوت کے توڑے ہوئے ان بتوں کو ہم پھر سے پال رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں. وطنیت کا بت، میں لاہوری، یہ پشاور کا، وہ سندھی، یہ پنجابی، وہ بلوچی، یہ پٹھانی، وہ مکرانی، یہ عربی، وہ عجمی، یہ ایرانی، وہ ترانی. کیا ہے یہ چکر؟ پتہ کریں. میں ریڈ گوروں کو ملا، میں نے کہا بتائیے آپ کی کیا شان ہے؟ کہنے لگے جی پوری دنیا کے، یورپ کے گورے، فرانس کے گورے، امریکہ کے گورے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. جی آپ کی کیا علامت ہے؟ ہماری شکل میں سفید رنگ کے اندر جو ریڈ کلر ہے وہ سب میں نہیں ہوتا، اور جن میں ہوتا ہے ان سے بڑھ کے دنیا میں افضل کوئی نہیں. وہ اپنے آپ کو اس شان میں ملا کے بیٹھا ہے. ایشینز تمہارے کلر مکس ہیں، تم تھرڈ ورلڈ ہو، ہم سب سے جو ہیں وہ زیادہ افضل، ہم فلاں کی اولاد، فلاں کی اولاد، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے. یہ بت آج بھی ہے. میچ ہوتے ہیں نا اسکولوں میں، اے فلانے چکدا ہے، فلانے چکدا ہے، فلانے پنڈ دا ہے، فلانے دا ہے. عصبیت، شدت، نفرت، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، ایک پیغمبر کے امتی، سب تسلیم کر کے اگر تو نے وطن اور علاقے کی جنگ ہی لڑنی تھی تو پھر یہ کیوں کہتا ہے؟ میں سعودیہ میں ایک دوست ملا تو مجھے شلوار قمیض میں دیکھ کے کہتا ہے پنجابی جی، پاکستانی جی؟ میں نے کہا جی. کہتا میں بھی پاکستانی، میں بھی پاکستانی. میں نے کہا پاکستان کیڑے صوبے دے؟ تو بتانے لگا میں سندھ کا ہوں. میں نے کہا نہیں میں تو پنجاب کا ہوں. سانگڑ کا تھا. آگے چلے. میرے بھائی جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کلوز ہوتے جاتے ہیں، کلوز ہوتے جاتے ہیں، تو نے کتنی بڑی چھلانگ ماری ہے. اگر اسبیت پہ، ایک گاؤں پہ، ایک پنڈ پہ، ایک شہر پہ، ایک حلقے پہ، ایک یونین پہ، ان چیزوں پہ لڑ لڑ کے اگر مرنا ہے تو پھر اس جگہ پہ جا کے لڑ مر جس جگہ پہ پیدا ہوا تھا. میں نے پوچھا پاکستانی؟ نہیں جی سندھی ہوں. سندھ؟ تو یار بہت بڑا ہے. تو کہاں سے ہے؟ میں سانگڑ سے ہوں. آگے پوچھا، چلتے چلتے محلے پہ آ گیا. محلے کا پوچھا تو گلی پہ آ گیا. گلی پہ آیا تو میں نے پوچھا پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ کہنے لگا جی فلاں ہاسپٹل میں. میں نے کہا پورا ہاسپٹل اتنا بڑا ہے، کون سی جگہ پہ؟ کہنے لگا جی ظاہر ہے گائنی وارڈ میں. میں نے کہا گائنی وارڈ بھی کتنا بڑا ہے، وہاں کہاں پہ؟ کہنے لگا جی لیبر روم میں. میں نے کہا وہ تو روم بہت بڑا تھا، وہاں کہاں پہ؟ کہندا جی ہن یہ بھی تانوں دساں جی اوتھے کتھے، اوتھے ایک سٹریچر پیا ہونا، اوتھے میری ماں پئی ہونی اس جگہ تے. میں کہا پھر اس جگہ نو پیٹنا، اگر جگہ پہ ہی مرنا ہے جہاں تو پیدا ہوا ہے. اگر یہاں سے اٹھ کے تو ہاسپٹل سے نکل کے گلی تک آ گیا، گلی سے اٹھ کے محلے تک آ گیا، محلے سے اٹھ کے شہر تک آ گیا، تحصیل سے نکل کے ضلع تک آ گیا، ضلع سے نکل کے ڈویژن تک آ گیا، ڈویژن سے نکل کے صوبے تک آ گیا، صوبے کا بت توڑ کے پاکستان ملک تک آ گیا، ملک سے نکل کے ایشیا تک آ گیا، ایشیا سے نکل کے اس دنیا میں رہنے والا ایک انسان نہیں کہلا سکتا کہ میں نبی کا امتی ہوں. 7 بر اعظموں میں جہاں بھی ہوں یہ بت پال پال کے کہاں تک جاؤ گے؟ اگر میں دیکھ لوں تو لسانیت کا بت، یہ پنجابی وہ سندھی، زبان کے اوپر قتل ہونے والے. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا سندھ میں جو ہوا، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابیوں کے ساتھ جو بلوچستان میں ہوتا ہے جناب یہ ادھر کا آیا ہوا ہے. ہر صوبہ دوسرے صوبے کے لوگوں کو یار انسان ہے، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، نبی کی امتی ہو، اس میں سب آ سکتے ہیں.
یہ بھی ختم نبوت کا ایک پہلو ہے، اگر کبھی اللہ توفیق دے تو سوچنا۔ لیکن ہم بات کر رہے تھے پیغمبر کی ختم نبوت کے دشمن محبت کے روم میں خیر خواہ بن کے آئے، میٹھا اخلاص لے کے آئے، اور زہر ہے وہ جان بوجھ کے جسم میں اترے، یا لا علمی میں اثر تو کرے گا۔ اب زہر کیا ڈالا؟ تمہارے اختلاف ہیں فرقوں کے تو تم مسلمان ہو، ہمارا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے ایک جملے خاتم النبیین کے ایک لفظ پہ اختلاف ہے تو کافر؟ ہاں تم نے خود کیا ہے، کلمہ الگ کیا، اسلام کے 5 رکن الگ کیے، ایمان کی 6 چیزیں الگ کی، قرآن وحی کو الگ کیا، تم نے حدیث کا لفظ تو استعمال کیا، لیکن اندر کیا کہا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں ہیں جو مشہور ہیں، جو عام لوگ جانتے ہیں، کتب 6 تو ہے نا کم از کم، ان میں امام بخاری کی الصحیح، امام مسلم کی الصحیح، امام ابو داود کی سنن، اور امام ترمذی کی الجامع، اسی طرح امام نسائی کی سنن، امام ابن ماجہ کی سنن، ہمارے مدرسوں میں گھروں میں دیگر بھی احادیث کی کتابیں، اگر ایک ورق بھی کہیں چھوٹا سا آپ کو حدیث کا لکھا ہوا ملے، ایمان سے بتائیے گا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اٹھا کے سینے سے لگاؤ گے، جیب میں ڈالو گے، یا اٹھا کے کوڑے کی ٹوکری میں ڈالو گے؟ سچ بتانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، ایک لفظ ایک ٹکڑا ملے، مسلمان عزت کرے، اور تم کہو جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، تمہارے بڑے نے وڈیرے نے لکھا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، یہ مداری کی پٹاری ہے، مداری کی، اور میں کہتا ہوں کاموں میں کبھی دیکھنا کسی مداری کو، اور یہ مثال ایسے نہیں ہے، سمجھانا ذرا اس کو جو 2 لقموں پہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، میں ویزا دے دوں گا، میں وہاں جا کے لڑکی دے دوں گا، میں آپ کو جو ہے وہ ڈالر دے دوں گا، آؤ میرے ساتھ، یہاں تیرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ کو کینیڈا بھیج دوں گا، میں یورپ بھیج دوں گا، میں فلاں ملک بھیج دوں گا، یہ ویزا مل جائے گا، اور مسلمان بھی کہتا ہے جی بلے بلے میرا خیر خواہ یہ ہے، اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں خدا ہے۔ کیا کر بیٹھا ہے؟ کیا تانے سننا چاہتا ہے؟ تیرے پیغمبر سے یہ بات کرنے والا کہہ رہا ہے تیرا نبی معاذ اللہ مداری کی پٹاری۔ کیا ہے مداری کی پٹاری میں نے جب بھی کسی مداری کو دیکھا، پٹاری رکھی ہوئی ہے، اوپر ہاٹ پاٹ والا ڈھکنا ہے، اندر سانپ ہے، اور ہاتھ میں ڈورو ہے، ترڑ بڑے 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 کر کے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، سانپ اور نیولا لڑے گا، لیکن ہم نے لڑتے نہیں دیکھا، جھوٹ بول کے اپنا سامان بیچ کے، من کے بیچ کے جاتا رہتا ہے۔ مداری لڑ گیا مگر سانپ اور نیولا نہیں لڑا۔ تیرے محبوب نے اس طرح کی آواز لگا کے لوگوں کو دھوکہ دے کے بتایا کچھ اور، دیا کچھ اور، اس سے بڑھ کے تیرے پیغمبر کی انسلٹ کیا ہوگی؟ اور تو کہتا ہے جی وہ حدیث کو مانتے ہیں، اور پھر کہتا ہے یہ ساری حدیثیں ما سوا ان کے جو قرآن کے موافق ہوں، ہم جو ہے اس کو کوڑے کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں۔ اے لوگوں، اس قرآن سے مراد ان کی کتاب مبین ہے، اور حدیث سے مراد ان کی اپنی افواہات ہیں، وہ اگر قرآن کے ان کے مخالف چلی گئی تو وہ ساری روڑی پہ ہیں، کوڑے کی ٹوکری میں ہیں۔ اللہ کے لیے جاگو مسلمانوں، اپنے دشمن کو آپ کی صفوں میں مسلمانوں کے نام پہ آپ کی یونیفارم پہن کے، آپ جیسا چہرہ بنا کے، دعویٰ کر کے، آپ کی نسلوں کو جو ہے ورغلانے کے لیے وہ سارے وسائل استعمال کر رہے ہیں، اور ہم بڑے احترام سے کہہ دیتے ہیں پاجی کی رجے جو ساڑھے نال کام کردا ہے، جو روٹی 2 لقمے لا لے، جو شزان دا جا کے کیچپ کھا لیا، بوتل پی لی، نیکسٹ کا پانی پی لیا، وہ کولا ہے، فلان ہے، ایسے ویسے ہے، دیگر بے شمار ان کی آئٹمز ہیں، مصنوعات ہیں۔ یہودیوں کے بھی تو یہودی آ کر کے تیرے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا، دشمن کھل کے سامنے آ جائے تو دکھ نہیں ہوتا، منافق بن کے چہرے پہ ماسک ڈال کے دوہرے روپ اختیار کر کے، 2 رنگی اختیار کر کے آئے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن بھی انہوں نے الگ بنایا، حدیث بھی الگ بنائی، سارے انبیاء پہ جو وحی لے کے آیا وہ جبریل امین آئے، لیکن انہوں نے فرشتہ بھی الگ کر لیا۔ وہ ٹیچی کیس لے کے جو آتا تھا نا ادھر سے، یورپ سے، انگلینڈ سے، اس کے زبر زیر بدل کے ٹیچی کیس سے ٹیچی رکھ لیا، ٹیچی فرشتہ۔
ڈالر آتے تھے. آج کل کہتے ہو نا جی فلاں صحافی جو ہے وہ لفافی ہے. تو جس طرح کا لفافہ جو اندر بیچ میں آرڈر جو لکھا ہوتا تھا وہ جناب کرتے تھے. ایک ٹیچی آیا, ٹیچی کیس لے کے آیا, جہاد کو حرام کہہ دو, جہاد جو ہے منسوخ ہو گیا, اب یہ کہہ دو وہ ہو گیا, اب یہ بول دو اب یہ ہو گیا. آگے سنیے, ایک ایک ٹرم میں اختلاف ہے. کہیں گے ہم صحابہ کو مانتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح, لیکن نگاہ زہر پہ رخ خوشنما بدن نہ دیکھ. ان کے نزدیک صحابی وہ ہے جس نے مرزا کو دیکھا ہے, ہمارے نزدیک صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے, زندگی اسی پہ گزری ہے, اور پھر جب موت آئی تو حالت اسلام پہ آئی, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان پہ آئی. یہ ہے صحابی. لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر کے مرتد ہو کے جا کے مرزے کو اس کو جو ہے وہ ہاتھ دے کے بیعت کر کے اس کو ماننے والا ان کے نزدیک صحابی وہ ہے. اور پھر کہتے ہیں جی ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور ہمارا ماشاءاللہ طبقہ مان جاتا ہے. کیا بات ہے جی, یہ تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ان کے اہل بیت سے مراد رشتہ دار ہیں مرزے کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار نہیں. میں صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. معاف نہیں کیا میرے پیغمبر کی بیٹی کو, وہ جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ, وہ حسنین کریمین کی اماں جان فاطمہ, وہ علی حیدر کرار کی گھر والی اور جد جان فاطمہ, وہ میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ. اس کیا کہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کی قسم کائنات کا کوئی بھاری سے بھاری جملہ بھی لا کے دیا جائے وہ بھی چھوٹا ہے. اس ظالم نے لکھا کہ مجھے فاطمہ نے کشفی حالت میں اپنی ران کے اوپر, کشفی حالت, کوئی کپڑا نہیں, بے لباس ہو کے معاذ اللہ, ران کھول کے میرا سر رکھ کے مجھے جگہ دکھائی کہ میں اس جگہ سے ہوں. گرا ہوا گھٹیا قسم کا انسان, گھٹیا سوچ رکھنے والا, وہ کوئی شخص بھی اپنی ماں کے بارے میں ایسا جملہ نہیں بول سکتا جو اس نے پیغمبر کی بیٹی کے بارے میں بولا. اور جناب حسین کے بارے میں کوئی چھوٹی بات نہیں. پہلے اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دیکھیے, سر سے لے کے پاؤں تلک. ہمیں ڈرائیور بننا ہو نا تو میڈیکل سرٹیفکیٹ لگتا ہے. ہم گاڑی نہیں دیتے کسی کو اگر اس کی آنکھوں کا صرف ایک پرابلم ہو, کلر بلائنڈ, جس کو یہ نہ پتا چلے کہ اشارہ اس وقت سبز ہے, پیلا ہے یا سرخ ہے. جائیے اپنے ہاسپٹل میں جو آپ کے شہر کا ہاسپٹل ہے پتہ کیجئے, جب آپ کی آنکھ کا ٹیسٹ ہوگا, کلر بلائنڈ کو اگر رنگوں کی پہچان نہ کرنے والے کو لائسنس مل گیا تو ڈاکٹر کل کو پکڑا جا سکتا ہے. لیکن ادھر جو مرضی, یہ کیا کہہ رہا ہے, اس بیچارے کو بڑی بڑی جو پرابلمز تھی سر سے لے کے پاؤں تلک مرض ہی مرض, مرض ہی مرض, گندگی ہی گندگی, بیکار اور گھٹیا سوچ کا مالک. بیماریاں انسانوں کو لگتی ہیں, ہمیں بھی لگ سکتی ہیں, انبیاء کے اندر ہوتی ہیں, لیکن اس قدر کہ شوگر پیشنٹ تھا, لو ہوتی تھی شوگر, اپنوں نے لکھا ہے, اپنی کتابوں میں لکھا ہے, نہیں پڑھیں گے, بیان نہیں کریں گے, سامنے نہیں لائیں گے. شوگر پیشنٹ تھا اور قمیض کے نیچے سلوکا پہنتا تھا. پتہ نہیں تھے کاموں کی چوندا ہے کہ نہیں, پہلے بابیا نے پایا ہوں سی. ہاں جی, سلوکا تھلے, ایتھے بھی جیباں, ایتھے بھی جیباں, اندر نو بھی جیباں, ادھر بھی, ایتھے کتے کچھ لایا کتے کچھ بٹن. تو اس نے نا اس کو اس طرف جو رکھا ہوتا تھا وہ گڑ رکھا ہوتا تھا کہ ادھروں کڈوں, شوگر لو ہوئی تو جلدی نال کھا لوں. اور سلس البول, اس کا پیشاب نہیں رکتا تھا, قطرے جاری رہتے تھے. کھبے پاسے وٹے پائے ہوندے سی اندر, کنے سارے رکھے ہوندے سی, وہ کڈ کے وٹوانی کر لینی. اس ظالم نے نہیں بخشا میرے حسین کو. کہتا ہے یہ حسین حسین کرتے ہیں, میں اس حسین جیسے سینکڑوں اپنے گریبانوں میں لیے پھرتا ہوں. اور اس بدبخت کی حالت یہ تھی کہ استنجا کرتا, وٹوانی کرتا تو وٹے کی بجائے گڑ سے کر لیتا, اور جب شوگر لو ہونے لگتی تو اسی وٹوانی والی چیز کو اٹھا کے منہ میں ڈال کے کھا لیتا. اپنوں نے لکھا ہے, مالیا کھولیا,
دماغی مریض اٹھ کر کے بات کرے اہل بیت کے بارے میں، اور انبیاء کو بھی معاف نہیں کرا اس نے، اور پھر کہتے ہو کہ اس کو مانو، گلے لگاؤ، کلمہ پڑھو، ساتھ دو، مسلمان مانو۔ جب یہ کہا گیا نا کہ جناب میں عیسیٰ کے بارے میں جب مناظروں پہ اترا تھا تو اس کے یہ جملے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم سب انبیاء کو پاکیزہ مانتے ہیں، عزت دار مانتے ہیں، معصوم عن الخطا، اور ان کی زندگی نفیس ترین۔ لکھا ہمارے قرآن مجید نے، پڑھی ہوگی آپ نے سورہ مریم، سورہ آل عمران، طہارتیں بیان کی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی، مثال دی آدم علیہ السلام سے، مگر اس ظالم نے لکھا کہ ان کی اماں جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ یوسف نجار یعنی ترکھان تھا اس کے ساتھ خراب تھی، آوارہ پھرتی تھی، حمل ہو گیا 7 مہینے کا ہو گیا تو پھر خاندان والوں نے بیچ میں پڑا کے کہ چلو جو ہے یہ بات جو ہے اس پہ پردہ رہے، اس سے اس کا نکاح کروا دیا، تو یہ عیسیٰ روح اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلمہ نہیں ہے، یہ رب کا القاء نہیں ہے، بلکہ ابن الزنا ہے، زانیہ کا بیٹا ہے، اور ان کی 3 دادیاں 3 نانیاں پشت در پشت کوٹھے والی تھی، جو نبیوں کے بارے میں اس طرح کے جملے بولے اور پھر تردید بھی نہ کرے، پھر اس کو کتابوں سے بھی نہ نکالے، چھاپے پہ چھاپے چھپتے جائیں، اور پھر کہے مجھے مسلمان مانو، اور رب کے بارے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کلمہ پڑھنے والے، دعوے کرنے والے توحید کے، اس نے یہاں تک لکھا کہ جو میرا رب ہے نا جس کو میں مانتا ہوں وہ جمع کرتا ہے، ہمارے رب کے بارے میں ہمارا عقیدہ لم یلد ولم یولد، تیرے رب میں یہ چیز نہیں، یہ وصف نہیں، وہ بے نیاز ہے، بیوی نہیں، بچے نہیں، آل اولاد نہیں، لیکن یہ واضح لکھ رہا ہے، اور پھر رب کی بیوی بھی خود بن رہا ہے، رب نے میرے ساتھ وہ کیفیت جو ایک مرد عورت کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اپنائی، اور پھر اس میں سے جو عمل ہوا وہ بھی خود بن گیا، وہ بھی خود، رب کی بیوی بھی میں، اور اس سے جو عمل ہوا وہ بھی میں، اور میرے رب نے مجھے کہا اسما یا ابنی، اسما یا ولدی، او میرے پتر، اللہ کہہ رہے ہیں میرے پتر سونا، بیٹا بھی خود بن گیا، اسما یا ولدی انت من مائنا، پھر مرزائیوں کے رب کا مائے تناسل بھی ہے، یہ عقیدے ہیں، تم رکھتے ہو یہ عقیدہ، لم یلد ولم یولد سورہ اخلاص، پھر بھی نہیں ڈٹ پاتے، جم نہیں پاتے، گفتگو نہیں پر کر پاتے، تو پھر ساری زندگی کانفرنس سے سننے کا، عقیدہ پڑھنے کا، بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ جناب اس نے یہ کہا ہے، تو میرے بھائیوں کو توحید وہ لا الہ الا اللہ، اس سے مراد بھی ان کا اللہ مرزا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیے۔ اور آخری گزارش، چلو علماء سے تو اس کی لڑائی تھی کیونکہ اس کو ٹکر دیتے تھے، مناظرے کرتے تھے، اتنی گندی گالیاں، نبی کبھی گالی نہیں دیتا، مجھے آدم علیہ السلام سے لے کے کسی بھی دور میں، کسی بھی پیغمبر نے کسی بھی حوالے سے گالی دی ہو میں نے نہیں سنا۔ آپ نے سنا ہوگا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر گالی دے رہے ہیں، مشرک، آپ سن رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے رہے، آخر تنگ آ کے جب گالیوں پہ گالیاں تھیں، صرف ایک جملہ بولا تھا، ایک جملہ، انسس برز اللات والمنات۔ ہم اس کا پتہ معنی کیا کرتے ہیں، لوگوں نے جو مرضی اس کا معنی کیا، ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں جی میں کسی نو کہیدا نہیں کہ یار ہوں اس دلدل چو نکل بھی آ، کنی دیر فلاں دے ٹوئے چ بڑیا رہیں گا، پنجابی چ پیور لفظ بولیا جاتا ہے۔ تو یہ ان کو کہا تھا کہ یار کیا لات، کیا منات، کیا عزا، کیا حبل، کیا یہ بت، یہ پتھر، یہ تیری کیا کریں گے، کوئی ان سے نکل کے کبھی اللہ کی طرف بھی آؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے
اسی وقت منہ موڑا اور چل دیے. کہا آقا جب وہ گالی دے رہے تھے آپ چپ کر کے سنتے رہے, جب میں نے تنگ آ کے جواب دیا آپ چل دیے. کہا ابو بکر تیرے میرے دین میں گالی نہیں ہے. جب وہ گالی دے رہے تھے تو فرشتوں کو مقرر کیا ہوا تھا, جب تو نے ذمہ اپنے لے لیا تو اللہ نے اپنا ذمہ اٹھا لیا. پیغمبر گالی نہیں دیتے. کہا گیا مزمم, بتایا گیا آپ کو. جواب میں محبوب نے کیا کہا؟ وہ کسی کو کہتے ہوں گے انا محمد, میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر یہ گالیاں اس قدر گھٹیا گری ہوئی کہ میں تذکرہ نہیں کر سکتا, گھن آتی ہے. جو اس نے گالیاں علامہ ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کو دی, جو محمد حسین کو دی, جو دیگر مناظرین کو علماء کو دی. یہاں تک اس بدبخت نے لفظ بولے ہیں, میرے خیال ان دیہاتاں دے وچ بھی کوئی یہ لفظ نہیں کہندا ہونا کسی نو گوں خور, یہاں تک بولا ہے. پتہ نہیں کیا کیا ڈوم میراسی, ہر طرح کی گندی زبان, لمبی ایک لسٹ ہے. چلے علماء سے تو ٹکر تھی آپ کی اور میرے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ. ان کے ساتھ کیا تھا؟ کہتا ہے کہ جنہوں نے میری نبوت کو نہیں مانا نا, یہ سارے ان کے مرد خنزیر ہیں. نال بہ کے نا پکوڑے نو کیچپ لا کے شزان دی تو منہ چ پا کے ذرا مزہ لے آ جائے پی وہ خنزیر کہن دیا, تسی کہندے کیا بات ہے جی, بلے بلے کیا میٹھا ہے, کیا ٹیسٹ ہے, کیا پانی ہے نیکسٹ, کیا پانی ہے جناب, کیا مشروب ہے یہ, کیا کھانے ہیں یہ, محبت بڑی ہے, اخلاق بڑا ہے. وہ کہ خنزیر ہے. اور تیری مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں عزتیں جو گھروں میں ہیں, جنہیں شاید ان باتوں کا علم بھی نہ ہو, ان کو کہتا ہے کہ ان کے گھروں میں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ ساری کتیاں ہیں. یہاں تک بولے. اور پھر ہم نبی, اور پھر ہم اس کو مہدی, پھر ہم اس کو مسیح موعود, اور معاذ اللہ اس سے بڑا ہوگا کیا مسیح موعود. پتہ ہے ماں جی کون ہے, پتہ ہے وہ خود کون ہے, وہ ہستی کون ہے, لیکن یہ ماشاءاللہ اپنی بی بی کا نام بھی عجیب غریب سا میں نہیں لینا چاہتا, ایویں پھر بعد چ کہن گے جی تسی کسیٹھی کہتا ہے, ابو کا نام بھی عجیب و غریب, اور پھر جو ہے وہ مرزا کبھی لوہار, کبھی ترخان, کبھی تیمور, کبھی کچھ کبھی کچھ. اللہ تعالیٰ معاف کرے, جھوٹ پہ جھوٹ, دھوکے پہ دھوکا, فراڈ پہ فراڈ, اوپر ٹائٹل اسلام کے, اور جتنی بھی ٹرمز تھیں, اصطلاحات تھیں, وہ ساری اسلام کی اور ایمان کی, لیکن اندر پیکنگ 2 نمبر جھوٹی. تو اللہ کے لیے پہچانیے, حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح, لیکن نگاہ زہر پہ رکھ, خوشنما بدن نہ دے. ختم نبوت کی کانفرنس نے آج آپ کو یہ دعوت, ایک اویئرنیس دی ہے, معلومات سامنے رکھیے, دھوکے مت کھائیے. اور جوانوں بالخصوص آپ کل قیامت کے دن اٹھو تو پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے اٹھو, شفاعت ملے تو شفاعت کبریٰ کی امید رکھو, اور اگر دنیا میں چھوٹی موٹی چیزوں پہ مرنا ہے تو قربان کر دیجئے اس کوثر کے جام پر, انا اعطیناک الکوثر, جو کل قیامت کے دن رب نے دینے ہیں انشاءاللہ العزیز. ڈٹ کے, جم کے, حقائق کو سمجھ کے, دلائل کے ساتھ رہیے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.